دوسرے سپارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب یہ سمتیں سب میری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سمت پر تمہیں منہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی اصل وجہ تمہاری اطاعت چیک کرنا ہوتی۔ تم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے پر تمہیں اجر ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے۔ لہذا یہ سارا چیک اپ ہے تمہارا، اللہ کا حکم ماننا اصل بنیاد یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مدینہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا آپ اس پر قائم تھے، اور دل کی چاہت یہ تھی کہ میرا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکم اور اپنی شریعت کے مطابق اس کی تحویل کی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت پر عمل نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ سمجھے، وقت کا پیغمبر اس بات کا محتاج ہے جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل ہوگا۔ اس میں ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بعض دفعہ بہت ساری چیزیں بھلی لگتی ہیں، لیکن اگر اس پر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ ہمارے ماحول میں بھی اس طرح کے بے شمار مواقع موجود ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک طرف ہماری چاہت ہوتی ہے، ایک طرف اپنی خواہش ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صریح حکم کو چھوڑ کر اپنی چاہت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پیغمبر محمد علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، آپ کی پسند یہ تھی کہ میرا قبلہ کون سا ہونا چاہیے، تو اللہ نے آپ کی اس چاہت کو پورا بھی فرما دیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں تو پھر ہمارے دلوں میں جو چاہتیں پیدا ہوں گی وہ بھی اس نوعیت کی ہوں گی کہ اللہ وہ چاہتے پوری بھی کرے گا۔ جب اطاعت سے انسان نکلتا ہے نا تو چاہتے بھی ایسی پوری دل میں پیدا ہوتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی آ جاتی ہے، اور جب اطاعت کے راستے میں آپ نکلیں گے جو کچھ آپ کے دل میں چیز پیدا کرے گا وہ بھی رب کرے گا، جب رب پیدا کرے گا تو پورا بھی رب کرے گا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ آپ کے دل میں چاہت پیدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا، لیکن وہ بھی چیک ہوتی رہی کہ آپ اس چاہت پر خود عمل کرتے ہیں یا ہمارے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قربتوں سے جو دلوں میں چاہتے پیدا ہوں گی انشاءاللہ وہ چاہتے بھی بابرکت ہوں گی، اور اللہ ان چاہتوں کو پورا بھی کرے گا۔ کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ ہم صرف اس کی رضا کی طلب کے سفر میں نکل جائیں، چاہتوں کو اس کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں وہ ہماری چاہتوں میں کیسے رنگ بھر دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سفر نہیں کرتے اور چاہتے بہت ساری اپنے ذہنوں میں بنا لیتے ہیں، پھر اس کی تکمیل کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے رہتے ہیں،
اگر وہ چاہتے مل بھی جاتی ہیں تو اس سے انسان صحیح معنی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کی اطاعت کے سفر میں نکلیں، صبر کریں، جو رب کہہ رہا ہے اس کے حکم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ 17 مہینے تک اپنی چاہت پر عمل نہیں کیا، انتظار کیا، اور پھر رب العالمین نے اس چاہت کے مطابق آپ کو راضی بھی کر دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، اس لیے کہ ہم نے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ کا چہرہ آسمان پر بار بار اٹھتا تھا یا اللہ۔ یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی کسی آرزو میں آسمان کی طرف دیکھنا ایک امید کی ایک کیفیت ہے، اور امید اللہ سے رکھنا عبادت ہے۔ دعا کا قبلہ بھی آسمان ہے۔ جب آپ دعا کریں اپنے رب کو دیکھیں، اپنے رب کی طرف نگاہیں اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چاہت کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں کیا؟ ایک تو ان کا اپنا ٹیسٹ تھا، دوسرا اس امت کا بھی امتحان تھا کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے من یتبع الرسول، کل ادھر تھا قبلہ، آج ادھر ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کرنے والا کون۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیں دنیا میں علم کو فالو کرنے کا کہا گیا ہے، خواہش کو فالو کرنے کا نہیں کہا گیا۔ علم کو فالو کریں، خواہشیں کیا ہیں؟ وہ حق نہیں ہے، علم حق ہے۔ نبی کی پیروی کون کرتا ہے اور بے وقوفی کی باتیں کون کرتا ہے؟ بے وقوفی کی باتیں پہلے بھی ہوئی اور بعد میں بھی ہوئی۔ پہلے باتیں یہ ہوئی، یہودی کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ ملت ابراہیم پر ہے اور قبلہ ہمارا استعمال کرتا ہے، اور مشرک کیا کہتے تھے؟ دیکھیں جی یہ کہتا ہے میں ملت ابراہیم پر ہوں، لیکن ملت ابراہیم پر ہوتے ہوئے بیت اللہ کو فالو نہیں کرتے۔ یہ بے وقوف، یہ باتیں ہوتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو آپ بیت اللہ کی طرف آ گئے۔ اب انصاف کی بات تو یہ تھی کہ اس کو سب مان لیتے، لیکن بعض دفعہ حق پر آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، نا انصاف لوگ ہر حالت میں تنقید کرتے ہیں۔ جو بے انصافے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو حق کہنا نہیں آتا، جن کو تنقیدیں کرنا آتی ہے، وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں۔ لہذا اگر کبھی زندگی میں اہل حق تنقید کر رہے ہوں تو پھر اپنے کام پر ضرور سوچیں، اور اگر نا انصاف لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں اور آپ دلیل پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ ادھر پھیر دیا۔ اب یہودی جو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے جانتے تھے کہ یہ نبی اس قبلوں کو فالو کرے گا اور یہ نبی برحق نبی ہے، ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی کہنے لگے دیکھا یہ نبی نعوذ باللہ اپنے دین میں متحیر ہے، اس کو اپنے دین پر بھی یقین نہیں ہے، کبھی ادھر رخ کرتا ہے کبھی ادھر رخ کرتا ہے، کبھی ساتھیوں کو ادھر لگاتا ہے کبھی ادھر لگاتا ہے۔ اور ادھر مشرکین میں سے بھی کچھ بے وقوفوں نے یہی باتیں کی کہ دیکھیں جی کل تک ادھر تھا آج ادھر آ گیا ہے، اس نبی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو دونوں طرف سے نا انصاف لوگوں نے تنقیدیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان نا انصاف لوگوں کی باتوں پر آپ کو کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اگر آپ نے ان ساری باتوں پر کان دھر کے ان کی بات کو لاج رکھ کر ان کی طرف پھر گئے علم آنے کے باوجود، تو ہم آپ کو ظالمین میں کر دیں۔ یہ لب لباب ہے، علم آنے کے باوجود وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ نے آپ کو ادھر بھیجا ہے
اور علم کے ساتھ بھیجا ہے، وحی کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، یہودیوں کی کوئی بات مان لی، عیسائیوں کی کوئی بات مان لی، تو پھر یاد رکھیں اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اب یہاں بھی آپ بات کو سمجھیں، علم آ گیا ہے، دلیل آ گئی ہے، حجت آ گئی ہے، پھر مذہب میرا مقدم ہے، امام میرا مقدم ہے، خواہش میری مقدم ہے، خواہشات میری مقدم ہے۔ دلیل کو فالو جو شخص نہیں کرتا، اللہ کے نبی کو یہ بات کہی گئی، لیکن حقیقت میں یہ امت کو بات ہے۔ علم آنے کے باوجود آپ اس بات کو رد کر رہے ہیں جو علم ہی ہے، اور فالو کس کو کر رہے ہیں؟ خواہشات کو۔ یہ ظلم ہے، ظلم۔ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے امام زہری رحمہ اللہ سے ایک دن پوچھا کہ سنا جو وقت کا خلیفہ ہو، امیر بن جائے، اس کو شریعت کے اندر کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کچھ باتوں کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، حالات کی وجہ سے اور کچھ معاملات کی وجہ سے، کچھ نظاموں کی وجہ سے اپنی خواہش کے مطابق کچھ قانون بنا سکتا ہے۔ تو کیا گنجائش ہے؟ اب وقت کا خلیفہ ہو، اجازت مانگ رہا ہو، ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ ہم تو اپنے بڑے کے ساتھ جب ہوں تو پھر ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، یہ مشکل کام ہے۔ بڑوں کے ساتھ لگنا رہنا بہت مشکل کام ہے۔ جس کے پاس خصوصاً اختیارات ہو، اس کا انسان سیکٹری ہو، تو وہ کہے گا یہ نہ کر لے، ہاں جی ہاں کر لے، وہ جی ایسا نہ کر لے، جی بالکل کر لے۔ اب کون ہو جو اس کو سچ بولے؟ کون ہو جو اس کی بات پر اعتراض کرے؟ یہ مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وقت کا خلیفہ تھا، امام زہری رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھ لیا کہ جی آپ کچھ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی آراء کو بھی شامل کریں اس نظاموں کو چلانے کے لیے، یا ٹوٹل کتاب و سنت کو فالو کریں۔ تو سنائیں خلیفہ کو کچھ اختیارات ہوتے۔ امام زہری رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا یہ بتائیں کہ امتی ہو اور خلیفہ ہو یہ افضل ہے، یا نبی ہو اور خلیفہ ہو یہ افضل ہے؟ ایک شخص نبی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، یہ افضل ہے، یا ایک شخص امتی ہے اور خلیفہ بھی ہے یہ افضل ہے؟ تو اس نے کہا ظاہر ہے نبی ہو اور خلیفہ ہو تو یہ افضل ہے۔ ایک شخص امتی ہے یہ نبی ہے، ایک شخص خلیفہ ہے یہ امتی ہے اور خلیفہ ہے، تو ظاہر ہے نبی افضل ہے اور خلیفہ ہونا یہ افضل ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، ہم نے آپ کو کیا کیا؟ زمین میں خلیفہ بنایا، لہذا علم کو فالو کر، ولا تتبع الہویٰ، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا داؤد خلیفہ بھی ہے اور داؤد نبی بھی ہے۔ اللہ نبی اور خلیفہ سے کیا کہتا ہے کہ خواہش کی پیروی نہیں کرنی ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آپ تو صرف امتی اور خلیفہ ہیں، اگر آپ اسلام چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر اپنی آراء کو بھی نظام کا حصہ بناتے ہیں، اپنی خواہش کو حصہ بناتے ہیں، تو جب اللہ نبی کو دھمکی دیتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا، تو آپ کی پھر کیا حیثیت رہ گئی؟ خواہش کی پیروی وقت کا نبی بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو وہ نہیں کر سکتا، اور خواہش کی پیروی نہ ہم خلیفہ نہ ہم نبی نہ ہم امیر، اور ہم اگر خواہشات کی پیروی کریں اور علم کو چھوڑ دیں، دلیل کو چھوڑ دیں، قرآن کی نص کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیں، تو پھر اس سے بڑی واضح گمراہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے یہاں پر، اے نبی حق آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد آپ نے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ محترم بھائیو، یہ سیکھ، یہ ہے وہ عمل،
یہ ہے وہ دائرہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں کھینچ دیا ہے. کچھ بھی ہو اللہ کے حکم کے مقابلے میں خواہش کی پیروی نہیں چلے گی. یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. حق کی پیروی میں کسی سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، کسی سے بھی نہیں ڈرنا. جب آپ حق پر عمل کر رہے ہیں تو پھر کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور پھر فرمایا وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور میں نے تمہارے اوپر علم کی اس نعمت کو، دین کی اس نعمت کو پورا کر دیا ہے تاکہ تم صحیح رستے پر چلتے رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ میری نعمت ہے دین، لہذا میرے شکر گزار بن جاؤ اور میری ناشکری نہ کرو. شکر کیا ہے؟ نعمت کے مطابق عمل کرنا. نعمت کے مطابق عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں جو ہم پر ہیں، تو پھر اس کے مطابق ہمیں نعمت بھی، اس نعمتوں کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے. یہ ہے شکر. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کے مطابق عمل بجا لانا اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہونے دینا، یہ شکر ہے. زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے. ان تینوں ذرائع سے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لہذا نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ ان نعمتوں کے مطابق عمل بھی کرو. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو صحت کو استعمال کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ نے مال دیا تو مال کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد کی تربیت اللہ کے حکم کے مطابق کرو. وَلَا تَكْفُرُونِي. اور میری ناشکری نہ کرو. ناشکری کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کا کلمہ توحید پڑھنے کے باوجود اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. یہ سب سے بڑا ناشکری کفر کو کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے اختیارات میں مخلوق کو شامل کرتا ہے. یہ بھی ناشکری ہے. اللہ کے اختیارات میں مخلوق کو شامل کرتا ہے، یہ ناشکری ہے. سود کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے. اس آیت کو جانتے ہوئے سود کھاتا ہے، رشوت لے کر اس کو ہدیہ کا نام دے کر اس پر شکر ادا کرتا ہے. رشوت کو ہدیہ کہتا ہے اور اس پر الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے. داڑھی منڈا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے خلاف اپنی صورت مناتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری ہے. یہ سب ناشکری اور کفر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا شکر گزار بندے بنو، کفر نہ کرو. یہ کفر کی شکلیں محترم بھائیوں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں. فرائض کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ جو کیفیت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے امور وہ جان بوجھ کر اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنائے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں واضح نصوص سے جانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. اسی کا نام ناشکری ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ. تیرے رب نے یہ اعلان کر رکھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تیرے رب کا اعلان ہے اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً میں زیادہ دوں گا. ہر وہ چیز جو تمہیں عطا کی ہے اس میں زیادتی کر دوں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. لہذا شکر ہمیں اپنی زندگیوں میں بچا لانا چاہیے.
اور اگر کہیں زندگی میں دقتیں ہیں، کہیں مشکلات ہیں، حالات کے گرداب میں میں پھنسا ہوا ہوں، تو مجھے دو چیزوں سے مدد لینی ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، نماز سے اور صبر سے۔ نماز ایک ایسی قوت ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ صحیح نماز جو ادا کی جاتی ہے نا، وہ آپ میں زہد پیدا کرتی ہے۔ نماز کی یہ قوت آپ کو اور آپ کی زندگی میں جو آئے ہوئے پریشانیاں ہیں اس کو دبا دیتی ہے، اس لیے کہ اس کی لذت اتنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے جو پڑے ہوئے چھوٹی چھوٹی قسم کی زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ مشکلات اپنی جگہ پر بڑی بھاری ہوں گی، لیکن آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ان کا وزن ہلکا کر دے گا۔ یہ نماز کی قوت سے ہوگا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی گھبراہٹ کا معاملہ پیش آتا یا کوئی پریشانی کے حالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جلدی فرماتے تھے۔ نفلی نماز ہے، بڑی بھرپور ایک صلاحیت ہے جو بندے میں وہ حاصل ہو جائے تو اس کے ذہن کے نزدیک وہ پریشانیاں زندگی میں، اب یہ مت سمجھیں کہ بھئی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی کے کسی نہ کسی نظام میں آگے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ جہاد کو بیان کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مشکلات کو بیان کیا ہے، پھر آزمائشوں کو بیان کیا کہ میں تمہاری کس کس چیز سے آزمائش کر سکتا ہوں، بھوک سے، اسی طرح نقص اموال سے، تنگ دستیوں سے، بیماریوں سے، اولاد کے چلے جانے سے، مشکلات میں گھیر لینے سے۔ یہ ساری پریشانیاں کسی نہ کسی شکل میں انسان پر آتی رہتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی شکل اس کی ضرور ہوتی ہے۔ ایک شخص کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے جہاں بیٹی بیائی ہے وہ خوش نہیں ہے، جو داماد ملا ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ بیٹی کو شہزادی بنا کے پالا تھا، لیکن جس گھر میں دیے وہاں فقر فاقہ ہے نا پریشانی، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن گھر کے اندر جو بچہ ہے وہ معذور ہے، کسی نہ کسی شکل میں رہ گئی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی ساری پریشانیاں میری زندگی سے کافور ہو جائیں، یہ ساری شکلیں جو میں چاہ رہا ہوں یہ جنت میں ہوں، وہاں کوئی خوف نہیں ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں بھوک نہیں ہے، وہاں تنگ دستی نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں کوئی ایسی آزمائشیں نہیں ہے، وہاں موت نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ کیفیت ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں، کہیں البتہ تھوڑی ہوتی ہے، کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان ساری شکلوں کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ پریشانیاں اور آزمائشیں، ان کا وزن ذہنی اعتبار سے چھوٹا ہو جائے، ہوں گی صحیح، لیکن یہ ایسی کیفیت میں نہیں ہوں گی کہ مجھے لٹا دے، ایسی کیفیت میں نہیں ہوں گی مجھے بستر پہ ڈال دے، ایسی کیفیت میں نہیں ہوں گی کہ میرے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، ایسی کیفیت میں نہیں ہوں گی کہ میں زبان سے اللہ کے شکوے شروع کر دوں، ایسی کیفیت میں نہیں ہوں گی کہ میں لوگوں سے رشتے ناطے توڑ بیٹھوں، ایسی کیفیت میں نہیں ہوں گی کہ میں نے اس پریشانی میں آ کر نمازیں چھوڑ دی، جمعہ چھوڑ دیا، میں نے لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا، میری زبان سے اخلاق کی کیفیتیں ختم ہو گئی۔ اس پریشانی، ہاں اس آزمائشوں میں آپ جب دو چیزوں کو اختیار کریں، کون سی؟ ایک نماز، فرضی نماز، نفلی نماز، تہجد نماز، اس کا پورا اہتمام کریں۔ دوسرا صبر، صبر کے بھی تین پہلو ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی فرما برداری پر ڈٹے رہنے پر صبر۔ ایسی کیفیت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پریشانیاں آتی ہیں تو وہ فرما برداری کے کام چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھائی نفسیاتی ہو جانے سے یا گلے شکوے کرنے سے یا مسجد سے دور ہو جانے سے یا اچھی محفل دین کی ترک کر دینے سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟
کبھی نہیں ہو سکتی۔ صبر کے ساتھ ان مصیبتوں کا مقابلہ کریں تو صبر کیا ہے؟ 3 حصے اس کے۔ نمبر 1، اللہ کی فرما برداری پر ڈٹے رہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے پر ڈٹے رہے۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو ترک کریں، اور جتنا بھی وہاں حالات کا تقاضے ہوں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر لے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ یاد رکھیں، معصیات کے ترک کرنے سے مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، معصیات کے بجا لانے سے مصیبتیں جان نہیں چھوڑتی۔ ہماری سوچیں بالکل برعکس ہے۔ محترم بھائیو، اس پر سوچیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ مصیبتوں کا مقابلہ استقامت کے ساتھ، بھلائی حسنات کے کاموں پر استقامت، اور معصیات سے بچنے پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ تیسری شکل کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کی شکایت بندوں کو کرنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ شکایت لگائیں نا اپنے رب کو، تنگ دستی آئی ہے تو رب کو شکایت لگا دیں۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ اس تنگ دستی سے پوچھتا ہے۔ ہوتا ہے نا جب کوئی پریشان کرتا تو لوگ شکایت کرتے نا، یا عدالت میں یا تھانے میں، تو پھر ازالہ ہوتا ہے اگر انصاف ہو تو۔ اور اگر آپ کو کسی چیز نے آ کر ستایا ہے تو کس سے شکایت کریں؟ کس سے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اللہم نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا۔ اللہ نشکو الیک ضعف قوتنا، ہماری قوت بڑی کمزور ہے، اپنی کمزوری کی شکایت ہم تجھ سے کریں۔ وقلت حیلتنا، یا اللہ دنیا کے وسائل ہمارے پاس بہت محدود ہیں، یا اللہ اس بیماری نے گھیر لیا، تنگ دستی نے گھیر لیا، یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ اپنے اس کمزور وسائل کی شکایت بھی میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، احسن عاقبتنا، یا اللہ میں زندگی کے جن جن نظاموں میں پھنسا ہوا ہوں، یا اللہ ان نظاموں سے خیر و برکت کے ساتھ اور اچھے انجام کے ساتھ نکل جاؤں، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ یہ طریقے ہیں مصیبتوں کو دور کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں ایک ماحول بنایا، مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کے بارے میں بات بیان فرما دی۔ لے آ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے، ازمائشوں سے آپ نے نپٹنا ہے، مضبوط ہونا ہے۔ پھر آگے آ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اور جہاد میں پھر شہادتیں، پھر جو لوگ شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حوصلہ دیا، یہ بھی صبر ہے ضمناً۔ جہاں شہید کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہاں ضمناً زندہ لوگوں کو صبر سکھایا گیا کہ جانیں چلی جاتی ہیں، اس پر ہائے بائے نہیں کرنا۔ اور پھر خصوصاً جو جس نے اپنی جان رب کو دی ہے اس کو آپ مردہ بھی نہ کہو۔ اگر اس کو مردہ کہو گے تو ہو سکتا ہے زندہ لوگ اس شہادت کے عمل سے بزدل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بزدلی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، ان کی حیات سے تم واقف بھی نہیں ہو، ایسی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ خوش نصیبی کی موت ہے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ ہمیں بھی اپنے رستے کی اور اپنے کلمے کی سر بلندی والے عمل پر اللہ تعالیٰ موت عطا فرما۔ یہ ہمیں مانگنا چاہیے، بس تو ہم میں سے کوئی نہیں سکتا، تو پھر خلوص نیت کے ساتھ شہادت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے من سأل اللہ الشہادۃ بصدق قلبہ، جو شخص سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے، بلغ اللہ علی منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اللہ تعالیٰ جب اس کو موت دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر کیوں نہ مرے، لیکن ان دعاؤں کی برکتوں سے اللہ اس کو قیامت کے دن شہداء کا مرتبہ ضرور دے دیتا۔ مانگنا تو چاہیے اچھی موت، شہادت کی موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے تھے۔ تو جب یہ چیز ہوگی، ہم مانگ رہے ہوں گے، ایک شخص سچائی کے ساتھ اچھی موت مانگ رہا ہے تو وہ گویا کہ شہادت تک تیار ہے، وہ تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو منازل شہداء کیوں نہیں دے گا؟ اچھی موت کی تمنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کرتے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرے دل کی چاہت ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔
کاٹ دیا جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر کاٹ دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یعنی کتنی بار میں اپنی زندگی اپنے اللہ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی ایک ہی راہ ہے کہ وہ شہادت کے ذریعے سے. اللہ اکبر، کتنا پسندیدہ چیز ہے. ہمیں خاتمہ بالایمان کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ. بہت ساری عجیب عجیب دعائیں کرتے ہیں، یقین کرو، گھروں کی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ پلاٹ نہیں ہے، یا اللہ گھر نہیں بن رہا، یا اللہ بچیوں کے مسائل ہیں، یا اللہ رزق کے مسائل ہیں، یا اللہ قرضے بہت ہو گئے. او بھائی، یہ ساری چیزیں کا تعلق آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد جو میرا زاد راہ ہے وہ کیا ہے، اس کی ہمیں تڑپ رکھنی چاہیے. کیسے خاتمہ ہوگا ہم میں سے کوئی جانتا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے یہ زندگی کس حال میں ختم ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تو جرت دی، ہمیں سکھایا ہے کہ ان چیزوں سے چشم پوشی نہ کرو، اور جو لوگ دنیا سے اس حالت میں چلے گئے ہیں اس پر بزدلی نہ دکھاؤ. رو نہیں، وہ زندہ لوگ ہیں، وہ اللہ کے رزق پا رہے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں، اپنی فکر کرو. یہ سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ساری آزمائشیں ہوں گی، بشارت کس کو ہے؟ صبر کرنے والوں. صبر کرنے والوں کو. صبر کی وہی تینوں شکلیں: نیکی پر استقامت، گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط صلاحیت، اور اپنے امور کی شکایت صرف کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. دیکھ لیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ بہت جلدی حالات بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلدی جیل سے نکال کے پھر تخت پر بٹھا دیتا ہے. بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفا دے کر آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسا کے صحت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اہل و عیال بھی دیتا ہے. یہ سارے واقعات قرآن کریم نے بیان کیے، اور اس کے پیچھے کوئی صبر ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. کس حالات میں زندگی گزاری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ. یہ مال بھی اسی نے دیا تھا، اور میں بھی خود اسی کا ہوں. یہ چلا گیا ہے، اس کے رستے میں گیا یا اس کے حکم سے گیا، میں نے بھی چلے جانا ہے اللہ اپنے رب کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر میری طرف سے رحمت برکتوں کا نزول اور اس کے دروازے کھل جاتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ ہدایت یافتہ لوگ. صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. صفا مروہ پر بت تھے زمانہ جاہلیت میں بھی. جب مسلمان بیت اللہ کا حج کے لیے، عمرے کے لیے آئے تو انہوں نے اس بات کو گناہ سمجھا کہ صفا مروہ پر ہم سعی کریں. تو اللہ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں مدینے والوں کا بت اسی پر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم پر یہ گناہ نہیں ہے کہ تم جب عمرہ کرو یا حج کرو صفا مروہ کی سعی کرو، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. تمہاری وہ سوچ کہ یہاں بت تھے تو اب ہم اس کی صحیح کریں گے تو کہیں گناہ نہ ملے، نہیں، بلکہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صفا مروہ کی صحیح یہ حج بیت اللہ اور عمرے کا حصہ ہے. یہ فریضہ ہے، یہ رکن ہے عمرے کا. جو اس کی صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتا اور حج کر کے آ جاتا ہے یا عمرہ کر کے آ جاتا ہے، اس کا عمرہ اور حج ناقص. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. کتاب اللہ میں جو باتیں لکھی ہیں یا اللہ کے دین میں لکھی ہیں، کوئی شخص اگر اپنے مفاد کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے حق بات کو چھپاتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے. یہ بات یاد رکھیں، حق کو چھپانا اپنے مفادات کی وجہ سے. ہاں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں مصلحت کی بنیاد پر بعض لوگوں سے چھپائی جاتی ہیں، نہیں بتائی جاتی، اس لیے کہ وہ اس قدر ان کا مستوی عقلی ہوتا نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکے، لہذا ان کو وہ بات نہ بتائی جائے تو یہ لعنت کا سبب نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ رستے سے بھٹک جائے جو بات بتانے کی ہے. بعض دفعہ نبی علیہ السلام نے بہت سارے کام اپنی امت کے جو آپ کا دل تھا کہ میں کر دوں نہیں کیے، اس لیے کہ ایک آپ نے فرمایا عائشہ تیری قوم نئی مسلمان ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بیت اللہ کا دروازہ نیچے کر دوں، ایک دروازے کی بجائے دوسرا دروازہ بھی مقابلے میں کھول دوں. یہ سارے کام آپ نے کہا میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی یہ جو قوم ہے یہ نئی مسلمان ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں بدعت جائے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ امت کی مصلحت کے لیے اگر کوئی کام شرعی طور پر جائز ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں کو اس موقع پر نہیں بتایا جاتا کہ کہیں اس سے بھی بڑے فتنے میں یہ لوگ مبتلا نہ ہو جائیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن صحیح بات کو چھپانا، صحیح حدیث کو چھپانا، صحیح مسئلہ امت کو نہ بتانا اور اس کے پیچھے اپنے مفاد ہو، اپنی جماعت ہو، اپنا امام ہو، اپنا بزرگ ہو، اور پھر یہ سمجھنا کہ میں یہ بتا دوں گا تو یہ لوگ اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے اور میرا کیا ہوگا، اس اعتبار سے کتاب و سنت کی بات کو چھپانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لعنتی ہے۔ اور اس طرح کے امور ہمارے معاشرے میں بہت ہوتے ہیں۔ شرک و بدعت کی باتوں کو کہاں سے کہاں گھڑ کر امت کو بتایا جاتا ہے، لیکن کتاب و سنت کی صریح باتوں کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، واضح نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس راہ پر ہم چل رہے وہاں چینج نہیں ہے۔ مثلا ہمارا امام آتا ہے، ہمارا وہ آ کر نماز پڑھانے کے لیے تکبیر ہوتی ہے، تو اس کو کس نے منع کیا کہ ایک دفعہ تو کہہ دے بھائی صفیں درست کر لو، پاؤں کے ساتھ پاؤں، قدم کے ساتھ قدم ملا لو، حذف المنکبین، کندھوں کو برابر کر لو اور آگے پیچھے نہ کھڑے ہو۔ یہ ساری واضح روایتیں، لیکن اس امام کی زبان پر یہ جملے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم جس مروجہ فقہ کو فالو کرتے ہیں اس کے اندر اس طرح کے امور نہیں ہیں، اگرچہ حدیث میں موجود ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بھی چھپانے کے مترادف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو چھپانا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک اصول تھا قصاص کہتے ہیں بدلے کو، قتل کے بدلے میں قتل۔ ہمارے اسلام میں دنیا میں امن کو قائم رکھنے کے لیے ایک بہترین اصول دیا ہے، وہ ہے قصاص۔ کوئی ناک کاٹتا ہے تو ناک کاٹا جائے گا، کوئی دانت توڑتا ہے تو دانت توڑا جائے گا، کوئی زبان کاٹتا ہے تو زبان کاٹی جائے گی۔ یہ اصول ہے۔ کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور قرآن کریم نے کہا تمہارے لیے اسی میں زندگی ہے۔ جہاں یہ قوانین رائج نہیں ہوتے وہاں پھر ظلم ہوتا ہے، درندگی ہوتی ہے۔ وہاں پیسہ چلتا ہے، وہاں سفارش چلتی ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، ظالم قتل کرتا ہے، ظالم چوری کرتا ہے، ظالم مارتا ہے، ظالم ڈاکہ مارتا ہے، اور پھر عدالت میں جا کر پیسہ دیتا ہے یا سفارش کرتا ہے، اور پھر چھٹ کر وہ آ جاتا ہے۔ قاضی بھی اپنے اس اصولوں سے انحراف کرتا ہے، اپنے اس حلف سے انحراف کرتا ہے جو اس نے قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلے کروں گا، اور ظالم بھی کچھ دے دلا کر چھٹ کے آ جاتا ہے۔ اسی سے بے چینیاں، بد امنیاں اور اسی سے معاشروں کی بربادیاں شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے مسلم معاشرے میں شاید اس طرح کے قوانین کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک سعودی عرب ہے جہاں پر یہ قانون نافذ ہے، اور آج بھی وہاں امن اور سلامتی ہے، آج بھی وہاں الحمدللہ عزت محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، بازار محفوظ ہے۔ یہاں تو گلی میں کھڑا ہوا دوسرا شخص ہمیں ڈاکو لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ہاں انصاف کا قتل ہو گیا، حدود نافذ نہیں کی گئی۔ یہ وہ شکلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی سفارش کسی ظالم کے ظلم کے سامنے، اس کی سزا کے سامنے آڑ بن گئی، ظالم نے سزا لینی تھی اور میں نے اپنی قوت کے ساتھ سفارش کر دی، پیسہ دے دیا، اپنی سورس لڑا دی، اور اس ظالم کو کی سزا سے بچوا لیا، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال، اللہ قیامت کے دن اس بدبخت کو جہنمیوں کی پیپ میں غوطے دے گا۔ سفارش، ناحق سفارش، ظالم قاتل کی سفارش۔ محترم بھائیو، اسی طرح حق کو نہ پہچاننا اور پھر فیصلے ظلم و زیادتی پر مبنی دے دینا۔ نبی علیہ السلام نے اس قاضی کو جہنمی اس لیے کہا، حق کو پہچانتا ہے، حق کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، جہنمی ہے۔ حق کو بھی نہیں پہچانتا اور فیصلہ بھی ظلم و زیادتی پر کرتا ہے، جہنمی قاضی ہے۔ وہ جنتی قاضی ہے جو حق کو بھی پہچانے اور حق کے مطابق فیصلے بھی کرے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے احکامات بیان کیے ہیں۔ وصیت کے احکامات جمعے میں آپ نے بارہا دفعہ سنے ہیں۔ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہے، ظلم و زیادتی والی بھی نہ ہو، اور جس کے حق میں وصیت آپ کر رہے ہیں وہ وارث بھی نہیں ہونا چاہیے، غیر وارث ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ظلم و زیادتی کی وصیت کر گیا ہے تو زندہ لوگوں کو چاہیے کہ اس وصیت کو عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں کی طرف لوٹا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات صیام بیان فرمائے ہیں، روزے کے احکامات، وہ انشاءاللہ جمعوں میں ہمارے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھ لے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔